وہابیوں دیوبندیوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کہ نبی دافع بلا نہیں ہے، نبی بیماروں کو شفا نہیں دے سکتے، نبی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ سوال آیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب اس کا جواب لکھا تو توجہ چاہوں گا آپ میری طرف دیکھیے۔ اسیسان ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت کا علم دیکھو آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ان اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، اے لوگو سنو، سنو کان کھول کر سنو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم اتنے اسمارٹ ہو، کتنے حسین و جمیل ہو، تم کتنے خوبصورت ہو۔ آپ دیکھیے سائنس نے کیسے کیمیکل کو ایجاد کر دیا ہے۔ میڈیکل سائنس آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، آپ حضرات یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، نیٹ پر سرچ کرتے ہیں، میڈیکل سائنس آج کتنی ترقی کر رہی ہے۔ برادران اسلام ایسے ایسے کیمیکل کو انہوں نے ایجاد کر دیا کہ برادران اسلام پاؤڈر کریموں کو اگر چہرے پر لگا لو تو برادران اسلام بالکل چہرہ حسین و جمیل نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اللہ اکبر، یہ میڈیکل سائنس ہے۔ میڈیکل سائنس نے جن چیزوں کو ایجاد کیا یہ میڈیکل سائنس کی ایجادات ہے، لیکن اللہ اکبر، چہرے پر جو حسن و جمال آتا ہے وہ کریم کے استعمال کرنے سے نہیں آتا۔ چہرے پر جو حسن و جمال آتا ہے، چاہے مرد ہو یا کوئی عورت ہو، برادران اسلام، وہ کیمیکل کے ایجاد کرنے سے نہیں آتا۔ آخر ہم نے عالم تصور میں بارگاہ کے مصطفیٰ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے اے مصطفیٰ، چہرے پر حسن و جمال کس چیز سے آتا ہے؟ ہم نے عالم تصور میں جب عرض کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سے اب سے 1400 سال پہلے سے پکار پکار کہہ رہی ہے۔ آمنہ کے لال نے اب سے 1400 برس پہلے ارشاد فرمایا تھا، ان امتی یدعون الی یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اپنے چہرے پر چمک اور دمک کو تلاش کرنے والوں سنو، یاد رکھو تمہارے چہرے پر حسن و جمال میڈیکل سائنس کی ایجادات سے نہیں آئے گا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے فارمولہ بتایا کہ تم وضو کر لو، اللہ وضو کے پانی سے تمہارے چہرے پر حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ مفتی کرام الحق صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ میرے سرکار فرما رہے ہیں، توجہ چاہوں گا اور میری آواز جا رہی ہو کافی دور تک، ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج چہروں کو کریموں کو چہرے پر لگاتے لگاتے کھترا کر لیا چہرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں بالکل کھترا۔ اے میرے دوستوں، میرے بھائی اور اپنی ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، فارمولہ تو میرے مصطفیٰ نے بتایا، اگر اپنے چہرے پر چمک اور دمک چاہتے ہو تو میرے آقا فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور میری امت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہر انسان کو مرد ہو یا عورت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بے شک۔ اور ایک حدیث پاک میں بتاؤں، میں اس کو یہیں پر روک کر، آقا فرماتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور جب تک نہیں ہٹے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب العالمین کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے گا۔ سمجھے نا؟ ایک حدیث میں 5 کا ذکر آیا ہے، جب تک نہیں ہٹے گا، ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔
تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے چہرے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آئیں گے. سبحان اللہ زندہ باد. یار زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے چہرے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آئیں گے. 14ویں کے چاند سے زیادہ. میدان محشر میں اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا، میدان محشر کے نقشے کا تصور کیجئے ذرا. آقا فرماتے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور میرے امتیوں کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر کس عمل کی بنیاد پر آپ کے امتیوں کے 14ویں کے چاند سے زیادہ چہرے اللہ اکبر حسین و جمیل نظر آئیں گے؟ کون سا عمل ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میرے امتی جب وضو کرتے ہیں اور جب وضو کا پانی جب ان کے چہرے پر لگتا ہے، اعضاء پر لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پانی کی بنیاد پر میرے امتیوں کے چہرے کو 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین بنا دے. سبحان اللہ زندہ باد. اے میرے عزیزو، نماز پڑھا کرو، وضو کیا کرو، نماز پڑھا کرو. میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اپنے چہرے پر چمک اور دمک اگر چاہتی ہیں دنیا اور آخرت میں، تو آپ میرے دوستو یہی عرض ہے، نماز کی پابند بن جاؤ، متقی بنو، پرہیزگار بنو، سنن و مستحبات کے ساتھ وضو کیا کرو. میرے دوستو اس کو اچھا انسان کہتے ہیں. اچھا وہی خاتون ہوتی ہے، وہی خاتون اچھی ہوتی ہے کہ جو صاحب تقوی ہوتی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے، ہم نے ایسی بھی خاتونیں دیکھی کہ جو گھروں میں شادی ہو رہی ہے، برادران اسلام بڑی حسین و جمیل ہے، لیکن بھائی صاحب انہوں نے گھروں کو جہنم بنا ڈالا. گھروں کے اندر اتنا بڑا اختلاف پیدا ہو چکا ہے، اتنا تفریقہ گھر کے اندر ہو چکا ہے، اس قدر اختلاف گھر کے اندر ہے جس کا جواب نہیں. اللہ اکبر، مہینے گزر جاتے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑتی. اللہ اکبر، رات کو سوتی ہے 2 بجے 1 بجے، عزیزان ملت اسلامیہ، اور دن کے 8-9 بجے اٹھنا ہوتا ہے. نہ قرآن کی تلاوت کے قریب ہے برادران اسلام، اور نہ ہی برادران اسلام نماز کے قریب ہے، نہ نماز کے قریب ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے قریب ہے. اللہ اکبر. لیکن قرآن فرما رہا ہے اچھی عورتوں سے نکاح کرو. اچھی عورتیں وہی ہوتی ہیں جو متقی ہوتی ہیں، نماز کی پڑھنے والی ہوتی ہیں، قرآن کی پڑھنے والی. بے شک. سبحان اللہ. ان کو اچھا کہتے ہیں. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جلسے کے موقع ماشاءاللہ شادی کے موقع پر جلسہ رکھا، ورنہ تو آج کل تو شادی کے موقع پر جب شادی ہوتی ہے تو آج کل کے نوجوان تو بڑا عجیب سا منورنجن کرتے ہیں. برادران اسلام طائفہ عورتوں کو بلاتے ہیں، ناچنے والی گانے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، سمجھے نا، اور وہ بڑی گندی عورتیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر، کتنی غلیظ کتنی گندی عورتیں ہوتی ہیں. ارے جو زنا کراتی ہو اس سے زیادہ گندی عورت کون سی ہوگی؟ کہ جو ڈانس کرتی ہو اس سے زیادہ گندی عورت کون سی ہوگی؟ جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو اس سے زیادہ گندی عورت کون سی ہوگی؟ جو اپنے حسن و جمال کو برادران اسلام اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر جو دعوت زنا دیتی ہو اس سے زیادہ گندی عورت کون سی ہوگی؟ آج اس طرح کی گندی عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور ہمارے نوجوان اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر پیسوں کی برسات کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں. برادران اسلام کوئی اس کے ساتھ ڈانس کرتا ہے، ناچ رہا ہے اس کے ساتھ شراب پینے کے بعد. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کنڈیشن ہے. اللہ اکبر، آج جب شادی کا وقت آتا ہے تو مسلمان شراب میں ڈوب جاتا ہے. اللہ شراب پی رہا ہے، رنڈیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے. ارے شراب جیسی چیز جانتے ہو کتنی گندی چیز ہے؟ شراب کتنی گندی چیز ہے. اللہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شرابی شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کے لیے یہ ہوگا کہ قیامت کے دن زناکار عورتوں کی شرمگاہ سے جو گندا مادہ نکلتا ہے وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا. اللہ. جو زناکار عورتیں ہوتی ہیں ان کی شرمگاہوں سے جو گندی رطوبت نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، قیامت کے دن اس کو شرابیوں کو پلایا جائے گا جو شراب پیتے ہیں. اللہ. سمجھے نا. اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور
میرے بچوں یاد رکھو میرے عزیزوں، ایک گندگی ایک ایسی چیز ہے شراب کہ جو شرابی بن جاتا ہے نا پھر وہ ایک گناہ نہیں کرتا، پھر وہ بہت گناہ کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، جو شرابی بن جاتا ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اے میرے عزیزوں، شادی کی مقدس محفلوں کو پاک رکھو. شادی پیارے آقا کی سنت ہے اور سنت تو سنت کے انداز میں ادا کرو. کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. اپنا ایک اچھا معاشرہ بناؤ، اپنے محلے میں اپنی بستی میں اس طرح کی تمام چیزوں پر پابندی عائد کرو کہ کوئی رنڈیوں کو نہیں بلائے گا، کوئی طائفہ عورتوں کو نہیں بلائے گا، کوئی اس طرح کی خرافات نہیں کرے گا، کوئی آتش بازی نہیں کرے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ارے اگر تمہیں کام کرنا ہے تو جلسہ کراؤ، اللہ کا ذکر کرو، اس کے رسول کا ذکر ہوگا. اللہ اکبر. صلت الملائکۃ علی ذالک المکان. علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر، وہ مکان، وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور جتنے لوگ اس محفل میں ہوتے ہیں فرشتے آنے کے بعد سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. واہ یار بعض جگہوں پر تو ایسے حالات دیکھنے ملے، توجہ چاہوں گا، ہمارے علماء حاضر ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں توجہ چاہوں گا آپ کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ ذرا، سمجھے نا ماشاءاللہ، تاکہ آپ کے ثواب میں، آپ کے نیکیوں میں اور اضافہ ہو جائے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض جگہوں پر تو یار یہ دیکھنے کے لیے ملا کہ جب جاتے ہیں نا امام صاحب نکاح پڑھانے کے لیے تو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، جب دولہا سے کہتے ہیں نا کہ ذرا کلمہ شریف پڑھو، یقین جانیے کلمہ شریف بھی اس کے یاد نہیں ہوتا، نہ ایمان مجمل یاد ہے، نہ ایمان مفصل یاد ہے. صحیح بات بتا رہا ہوں. دوسرا تیسرا کلمہ یاد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ارے یہ دولہا ہے اور اگر اس پر تم اس کی حقیقت کو اگر جانو گے، اس پر ریسرچ کرو گے، 2-3 دن کے اندر جو اس کے اعمال سیاہ، اعمال قبیحہ، شنیعہ، ردیہ، رذیلہ ہوتے ہیں، آپ اگر جائزہ لوگے تو آپ کو پتہ چلے گا. برادران اسلام کے وہی دولہا کہ جس کو کلمہ شریف یاد نہیں ہے، ساری رات رنڈیوں کے ساتھ ناچتا رہا، شراب پیتا رہا، ڈانس کرتا رہا، ساری رات اس نے ڈانس کیا رنڈیوں کے ساتھ، ساری رات ناچتا رہا. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن نکاح کی محفل میں نہ تو اس کے کلمہ شریف یاد ہے، نہ ایمان مجمل یاد ہے، نہ ایمان مفصل یاد ہے. ارے میں کہنا چاہتا ہوں اے نادان، تو رنڈی کے ساتھ ناچتا رہا، مسجد کے امام کے پاس ہی چلا جاتا، مدرسے میں چلا جاتا، ان علماء کے پاس چلا جاتا ہے اور زیادہ نہ 15-20 منٹ کے لیے کہہ دیتا یار ذرا کلمہ شریف کی تکرار کرا دو، کلمہ شریف کی تکرار کرا دو. امام صاحب کل کو میرا نکاح ہے، کل کو میری شادی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کی ادائیگی میں مجھے دقت آئے، بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یار امام صاحب پڑھا رکھے ہیں، یاد نہیں، اما حروف ہجائیہ میں کئی جگہ کلمہ شریف پڑھانا پڑا مجھے، یقین جانی اللہ گواہ ہے، کئی مقام پر، اور ہنس رہا تھا اپنے آپ. سمجھے نا؟ ایک تو کلمہ شریف یاد نہیں ہے اور ہنس رہا ہے، سمجھے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ساری رات ڈانس کرنے والے، تجھے کلمہ شریف یاد نہیں ہے، ایمان مجمل یاد نہیں ہے، ایمان مفصل یاد نہیں ہے، دوسرا تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے. ارے مدرسے میں چلا جاتا، مسجد کے امام کے پاس چلا جاتا، کلمہ شریف یاد کر کے جب نکاح کی محفل میں سناتا، اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی عزت عطا کر دیتا، تیرے باپ کو بھی عزت عطا کر دیتا. بے شک. سبحان اللہ. تجھ کو بھی عزت ملتی، تیرے باپ کو، تیرے خاندان کو عزت مل جاتی. بے شک. لیکن اللہ اکبر، آج کل کا نوجوان کہ ساری رات ڈانس کرے گا. ابے اللہ کے بندے، یہ تو صرف کام کیا کرنے جا رہا ہے، سمجھے نا؟ ایک جگہ تو بارات کی اتنی پٹائی ہوئی، دولہا کے بھائی نے لڑکی کے بھائی کے، دلہن کے بھائی کے تھپڑ ماریا جہیز پہ کھڑا ہو کر. میرے بڑے گہرے کانٹیکٹ وہاں سے، سمجھے نا؟ پتہ چلا کہ شراب کے نشے میں ہے، سمجھے نا؟ اب جب دولہا کے پاس جب آئے کہ شکایت لے کر کے بھائی تمہارے بھائی نے ایسا کیا، تو وہ اس سے زیادہ نشے میں، سمجھے؟
پوری بارات کو وہیں بند کر لیا. جتنے بھی کوئی دیوار کود کے بھاگا, کوئی دروازہ کود کے بھاگا, بھاگتے ہوئے نظر آئے وہاں سے. ایسے بھاگ رہے تھے کہ جیسے ابرہہ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا نا تو انہیں راستہ بھی نظر نہ آ رہا تھا, ایسے بھاگ رہے تھے یہ بھی. سمجھے نا, بدتمیزی کرتے ہیں. اے میرے دوستوں, میں کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھو یہ شراب بڑی گندی چیز ہے. شرابی, جب شراب کے معنی جانتے ہو کیا آتے ہیں؟ خمر اس کو عربی میں کہا جاتا ہے. اور خمر کے معنی آتے جو چیز عقل کو خراب کر دے. جب عقل خراب ہوتی ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. پھر انسان کچھ نہیں سوچتا, باپ کو بھی گالی دیتا ہے, ماں کو بھی گالی دیتا ہے, بھائی کو بھی گالی دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نیک اعمال کرو. شادیوں میں آتش بازی ہوتی ہے آج کل, یہ تمام چیزیں ختم کرو. دلہن جب تمہارے گھر آئے, میں آپ کو فارمولہ بتاتا چلوں. شادی کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب دلہن گھر میں آئے تو آج کل جب گھر پہ قدم نہ رکھتی, کس قدر آتش بازی ہو رہی ہے. کبھی عصر کی اذان ہوتی ہے, کبھی مغرب کی اذان ہوتی ہے, کبھی مغرب کی نماز ہوتی ہے تو کبھی عصر کی نماز ہوتی ہے, کبھی عشاء کی اذان ہوتی ہے, کبھی عشاء کی نماز ہوتی ہے. آتش بازی ہو رہی ہے. ذرا غور تو کرو کہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے, اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور آتش بازی ہو رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے بڑا پیارا فارمولہ بتایا. اور علامہ مفتی شریف الاقصاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحقیقات کے اندر اس کو نقل کیا. عرس رضوی بھی تازہ ہوا ہے ماشاء اللہ. اور ذرا اعلیٰ حضرت کی آپ شان تو دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ دلہن جب گھر آئے اس کے قدموں پر پانی ڈال دو اور اس کے قدموں کا جو دھومن ہو, پانی ہو, اپنے گھر کے آنگن میں بکیر دو. اللہ رحمتوں کی برسات فرماتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. یہ دلہن کے آداب ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب بات آگی گئی ہے تو تھوڑا سا ذرا ذکر کرتا چلوں. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ایسے ہی تھوڑی کہا جاتا ہے, وہ بہت زیادہ شان کے مالک ہے, بہت اعلیٰ مقام, بہت اونچا مقام ہے. مکے کے علماء نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا, مدینے کے علماء نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا, عرب و عجم نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا ہے. بنگلہ دیش, برادران اسلام, تمام ممالک نے ان کو دنیا نے اعلیٰ حضرت کہا. عزیزان ملت اسلامیہ, تبھی تو کسی کہنے والے نے ان کے مقام و عظمت کو دیکھ کر کہا تھا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد زندہ باد. سبحان میں اللہ. شادی کو جوڑ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے مقام سے. آج دیکھیے ذرا, شادی ہوتی ہے آج کل, شادی ہوئی نہ, بیٹا ماں باپ کا گستاخ ہو جاتا ہے. بات یہ سمجھ میں نہ آتی, ارے شادی تو کی جاتی ہے اچھے کام کے لیے, آقا کی سنت ہے, اس گھر کے اندر اصلاح پیدا ہوگی, گھر میں ماں باپ کو آرام ملے گا. سب سے پہلی بات تو یہ, چند دنوں کے بعد اکثر ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے یار کہ کوئی ماں کا گستاخ, باپ کا گستاخ, ماں سے نہیں بولتا, باپ سے نہیں بولتا. آؤ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت دیکھو, اور ماں باپ کا مقام دیکھو. ماں باپ کے حقوق جانتے ہو کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب ماں باپ کے حقوق کو بتایا کہ ماں باپ کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے, تو ماں باپ کی شان میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے قلم کو حرکت دی اور حدیثوں کو نقل کرنا شروع کیا, تو ماں باپ کی عظمت میں, ماں باپ کے مقام کو بتانے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ایک یا دو حدیثوں کو نقل نہیں کیا, بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ماں باپ کی عظمت کو بتانے کے لیے 91 حدیثوں کو نقل فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی حدیثوں کو؟ 91 حدیثوں کو. اب اس میں سے ایک حدیث میں سنا دوں, سمجھے نا, توجہ چاہوں گا ذرا. اللہ اکبر.
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا مقام دیکھو میرے دوستو، ماں باپ کا مقام دیکھو، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کے لیے جو دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جو ماں باپ کو دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جو ماں باپ کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا بھائی؟ جو ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، ذرا سی بات پر ماں باپ کو برادران اسلام ٹارچر کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو دعا کی بات چل رہی ہے۔ یاد رکھنا، جو ماں باپ سے حضرت علی مولا علی مشکل کشا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دو انسانوں سے کبھی ٹکر مت لینا، دو انسانوں سے کبھی بحث مت کرنا، ایک ماں باپ اور ایک استاد، ایک استاد اور ایک ماں باپ، سمجھے نا؟ جو ماں باپ سے ٹکرایا تو وہ زمین میں گھس جائے گا، اس کو ترقی نہیں ملے گی، اس کو عزت نہیں ملے گی، اس کو سماج میں عزت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج تو وہ اپنے ماں باپ کو برا کہہ رہا ہے، اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا اس کی اولاد اس کو جوتیوں سے مارے گی۔ یہ ہونا ہے ایسا، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تو اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرے گا تو تیری اولاد اس سے محبت کرے گی، اور تو اگر اپنے ماں باپ سے نفرت کرے گا تو تیری اولاد اس سے نفرت کرے گی، سمجھے نا؟ اس لیے میرے دوستو، ماں باپ کا مقام بھی سمجھو، اپنی بیوی کا مقام بھی جانو، وہ تمہاری گھر والی ہے یار، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور آج کل تو ہاں ایک نئی بات جو معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، سمجھے نا، ماں باپ سے بول چال بند کر دیتا ہے نادان، اور اپنی ساس کے گھر جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے بھلا آدمی، سمجھے نا؟ ماں باپ سے بول چال بند ہے، سمجھے، اور ماں باپ کے حقوق کو نہیں جانتا، اور جب جاتا ہے نا اپنی سسرال کو، اپنی ساس کے لیے الگ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائے گا، سسر کے لیے الگ ہے، سالیوں کے لیے الگ ہے، رشتہ داروں کے لیے الگ ہے۔ ارے بھی اچھی بات ہے، اچھا حسن سلوک ہے، ہونا چاہیے، جب رشتہ داریوں میں جاؤ تحفے لے کر جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کو کیوں بھلایا؟ جواب تو ماں سے کیوں نہیں بولتا، باپ سے کیوں نہیں بولتا؟ ماں باپ سے ناراضگی کیوں ہے؟ ساس سے محبت کرتا ہے اور ماں باپ سے ناراض رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سنو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ساس کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ بے شک بے شک، حق بات۔ یار تعجب ہوتا ہے، بڑی عجیب سے باتیں سننے میں آتی ہے، ماں باپ سے بول چال بند اور ساس کے گھر رہ رہا ہے جا کے، سمجھے نا؟ اللہ راضی ہوگا؟ جس کے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ راضی ہوگا؟ بتائیے آپ ذرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس سے ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ بے شک بے شک۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت نے والدین کے حقوق پر الحمدللہ 91 حدیثوں کو نقل کیا، 91 حدیثوں کو، اور آپ کی کتاب کا نام ہے حقوق والدین مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد، اس کے بعد جب آپ نے فوائد کو ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں اور ماں باپ کا حق یہ بھی ہے
کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کو حج کرائے، ماں باپ کو مکہ اور مدینہ دکھا دو۔ جب تم جوان ہو، اللہ نے تم کو نواز دیا، کنجوسی مت کرو، اپنے والدین کو حج کراؤ، اپنے والدین کو حرمین شریفین کی زیارت کراؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس چیز کا نام ہے کہ دیکھیے والدین کے حقوق کی بات ہے۔ آپ نے 91 حدیثوں کو پیش کیا، اور میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت کے علم کی جھلک، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان دیکھو، عزیزان ملت اسلامیہ۔ آپ حضرات درود تاج تو پڑھتے ہوں گے اور درود تاج کو سنتے بھی ہوں گے۔ جب درود تاج پڑھا جاتا ہے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، حدیث برادران اسلام، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دفع کرتے ہیں، مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب کوئی آپ کا امتی پریشانی کے وقت میں، جب آقا کا نبی کا چاہنے والا اپنے نبی کو پکارتا ہے تو میرے رسول مصیبتوں کے وقت میں مدد کرتے ہیں۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو میرے سرکار اس کو شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا اعلیٰ حضرت کا علم دیکھو۔ وہابیوں دیوبندیوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کہ نبی دافع بلا نہیں ہے، نبی بیماروں کو شفا نہیں دے سکتے، نبی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ سوال آیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب اس کا جواب لکھا تو توجہ چاہوں گا آپ میری طرف دیکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کا علم دیکھو آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام حضرات تشریف رکھیے۔ شہنشاہ خطابت، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا سید رضوان میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور چند ہی منٹوں کے بعد آپ کو حضرت کا خطاب سماعت فرمانا ہے۔ حضرت کے چہرے کے دیدار سے آپ مشرف ہوں اور سکون قلبی حاصل کریں۔ آپ آل رسول ہیں، میرے آقا کا خون آپ کے رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ برادران اسلام اور